اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 54 اور 55۔ پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی قباحتوں کا، ان کی شرارتوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہ توہین آمیز سلوک کیا کرتے تھے اس کا ذکر کیا گیا، اور وہ تورات میں، انجیل میں کس طرح سے تبدیلی کیا کرتے تھے، اور مشرکوں کے ساتھ وہ باوجود ہے کہ شرک تورات میں اس سے منع کیا گیا، تورات جاننے کے باوجود بھی، اللہ کی آسمانی کتاب ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ حد درجہ ظلم دشمنی کی وجہ سے وہ لوگ مشرکوں کو مسلمانوں سے بہتر سمجھتے تھے، مشرکوں کو مسلمانوں سے بہتر سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارا مذہب جو ہے مسلمانوں کے مذہب سے اچھا ہے۔ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی ان لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹے، اتنی ضد اور اتنا حسد مسلمانوں کے ساتھ۔ اس سب کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں مزید ان کی قباحت کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے حسد کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا۔ اس میں فرمایا ام یحسدون الناس، تو پچھلی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ان کے پاس اللہ رب العالمین کی حکومت کیا کوئی حصہ ان کے پاس اگر ہوتا، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں تو کوئی حصے داری تو نہیں ہے۔ اگر حصے داری ہوتی نا تو یہ لوگوں کو نقیرہ، تل برابر چیز بھی نہ دیتے، حقیر سے حقیر چیز، جسے کیا کہتے ہیں، گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو شگاف ہوتا ہے اس کو کہا گیا ہے، رائی کے برابر بھی، تل کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوا ہے۔ اصل میں یہ کہنے کی وجہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں آپ سمجھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس بات پر، اس چیز پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے جو نعمت عطا فرمائی اس پر یہ حسد کرتے ہیں۔ ناس سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، اور اس کا جو فاعل ہے وہ یہودی مسلمانوں سے حسد کیا کرتے تھے، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں نبوت اور حکومت عطا کی۔ نہیں سمجھے کہ اب تک جو نبوت کا، رسالت کا سلسلہ جاری تھا وہ بنو اسحاق میں تھا، بنو اسرائیل میں تھا۔ اب جب آخری نبی کی باری آئی، انہوں نے تو یہی سوچا تھا، جب اوپر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر نیچے تک پورا کوئی بنی اسرائیل میں ہی نبی آئے تو آخری نبی بھی بنو اسرائیل میں ہی آئے گا۔ لیکن ہوا کیا، بنو اسماعیل جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شاخ ہے، ان کی خاندان، اسحاق و اسماعیلوں نے دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو بنو اسماعیل جو عرب میں رہتے تھے ان کی نسل میں، ان کے خاندان میں آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ بس وہاں سے ان لوگوں کی دشمنی، حسد شروع ہو گیا، اسی کا اس میں ذکر ہے۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے اپنے فضل کو انہیں عطا فرمایا. یہاں فضل سے مراد نبوت ہے. فضل سے مراد کبھی رزق بھی آ جاتا ہے، کبھی علم بھی آ جاتا ہے فضل سے، کبھی نبوت بھی. سورہ آل عمران میں 70 پر 3ویں نمبر آیت میں وہاں پر بھی فضل سے مراد نبوت ہے. تو یہاں بھی فضل سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے نبوت کنہیں دے دی؟ بنو اسماعیل میں دے دی. بنو اسرائیل سے وہ کیا ہو گیا؟ سلسلہ ختم ہو گیا. لے اب وہاں سے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. ارے ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو، ابراہیم کے خاندان کو کتاب دی، حکمت دی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی. بنو اسماعیل میں ہو تو کیا ہوا؟ ابراہیم کے ہی خاندان کے ہیں. بنو اسرائیل ہو، بنو اسماعیل ہو، دونوں کس کی شاخ ہیں؟ کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. اس کا اس میں ذکر ہے کہ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب. آل خاندان کو بولتے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو ہم نے جو حکومت، سلطنت، حکمت، نبوت یہ جو عطا کیے تمہارے خاندان سے باہر نہیں. تمہارا ہی خاندان کا ایک دوسرا شاخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان سے. بنو اسماعیل بھی بنو اسرائیل کی طرح تو کہیں باہر نہیں گیا ہے، یہ تمہارے ہی بھائی کے خاندان میں. بنو اسماعیل، بنو اسحاق دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ. ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو دی ہے کتاب بھی، حکمت بھی. کتاب سے مراد تورات، انجیل، زبور یہ تینوں کتابیں. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام یہ سب کون ہیں؟ اسرائیل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی اولاد میں سے، بنو اسحاق میں، بنو یعقوب میں سے ہی ہیں. اب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو کوئی الگ نہیں، ابراہیم کی ایک اور شاخ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے جو عرب میں آ کر آباد ہوئے تھے. سمجھ رہے؟ فلسطین میں اسحاق علیہ السلام، عرب میں مکہ میں اسماعیل علیہ السلام. اب تک تو وہاں نبوت کا سلسلہ تھا، اب وہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کاٹ کر کہاں دے دیا. لیکن دونوں کس کے اولاد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں. فرمایا وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے تو انہیں بہت بڑی سلطنت دی. کن؟ بنو اسرائیل. اب تک نبوت، حکومت دونوں کس میں چل رہے تھے؟ اسرائیل. فرمایا وہ سب ابراہیم کے خاندان کے تھے نا، ان کو بہت بڑی حکومت اللہ نے دی. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو کیا کہنا، انہوں نے مانگ کر لیا کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. مجھے ایسی سلطنت دے اللہ جو میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ ہو. ایسی سلطنت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. یہ بھی اسماعیل علیہ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، اسرائیل میں سے تھے، بنو اسرائیل میں سے تھے. اس کے بعد داؤد علیہ سے پہلے ہی داؤد علیہ السلام ہو، طالوت ہوں، یہ سب کون ہیں؟ بنو اسرائیل میں سے تو ہیں. اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نوازا. اب آخری نبی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو اسماعیل میں سے ہیں، ان لوگوں نے حسد شروع کر دیا. اللہ ذہن بنا رہے یار اسماعیل ہو یا پھر اسرائیل ہو، دونوں کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. کیوں حسد کرتے ہو؟ حسد اچھی چیز نہیں ہے. دیکھو حسد کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل کیا ہو گئے؟ جنت سے محروم ہو گئے، ہدایت سے محروم ہو گئے. حسد کتنی بری بلا ہے. دیکھیے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، کیا ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا. یہودیوں نے، بنو اسرائیل نے حسد کیا بنو اسماعیل سے، اپنے ہی بھائی کے خاندان سے، کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، ملعون ہو گئے. ملعون پچھلی آیت میں ہے نا، اولئک الذین لعنہم اللہ. جان بوجھ کر کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت سے محروم ہو رہے ہیں. ان کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہے. تو معلوم ہوا حسد کرنا نہیں چاہیے. حسد کسے کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، دولت ہو، کسی قسم کی کوئی نعمت ہو، چاہے روحانی ہو یا دنیاوی ہو، دینی ہو، کوئی سے بھی ہو، کہ وہ زائل ہو جائے، وہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے،
اس کے پاس نہ رہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، کبھی کسی کے ساتھ حسد مت کرو۔ حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، لوگو حسد سے بچو۔ کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو، سوکھی لکڑی کو جس طرح کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آدمی صبح و شام نیکیاں بھی کر رہا ہے، حسد بھی کر رہا ہے، تو یہ نیکیاں باقی نہیں رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دب داء الامم، کہ قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کی بیماریاں تمہاری طرف آ رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، وہ بیماری کیا ہے؟ حسد اور بغض، نفرت، دشمنی۔ یہ بغض، عداوت اور حسد یہ پرانے لوگوں کی بیماری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ پرانے لوگوں کی بیماری تمہارے اندر بھی سرایت کر رہی ہے، الحسد والبغضاء۔ فرمایا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا تحلق الشعر، کہ وہ بالوں کو موڑنے والی چیز ہے، کون؟ حسد بھی، بغض بھی، میں یہ نہیں کہتا، ولکن اقول، لیکن میں کہتا ہوں کہ تحلق الدین، یہ دین کو مونڈنے والی، دین کا ستیاناش ہو جاتا ہے جب آدمی اپنے دل میں حسد اور بغض اور عداوت، دشمنی کو پال رہا ہوتا ہے۔ بہت بری بلا ہے، اس کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے نا، حسد کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ افسوس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھی وہ کبھی جھوٹ ہو سکتی ہے؟ تو پچھلے امت کی وہ بیماریاں تمہارے اندر بھی سرایت کر رہی ہیں بول کر، لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دشمنی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جادو بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنی مکاری کرتے تھے یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، موقع تلاش میں ہوتے تھے، کب کس طرح سے اس کی نعمت کو ہم کیا کریں؟ زائل کریں، ختم کریں۔ دعا بھی، تمنا بھی، کچھ ہونے دو، برباد ہونے دو۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو جو ملا ہے اللہ کے حکم سے ملا ہے، اب تمہیں نہیں ملا ہے تو بھی، اس کو ملا ہے تو بھی، آئندہ تم کو بھی ملے گا، لیکن تم حسد کر کے کیا فائدہ؟ جس کو جو ملا ہے اتنا سوچے یہ اللہ نے دیا ہے، تو جب اللہ نے دیا ہے تو ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ اللہ کیوں دیا اس کو؟ انہیں ایسا، ویسا، میرے کو ملنا چاہیے تھا۔ تو بہت بری بلا ہے حسد۔ تو ان لوگوں نے حسد کیا تو حسد کی وجہ سے محروم ہو گئے۔ ابلیس نے بھی حسد کیا تھا، وہ بھی محروم ہو گیا۔ اس لیے حسد کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ اب یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تو ایمان لائے، ایسا نہیں کہ سب کے سب ایسے ہی ملعون قرار، سب کے اندر حسد تھا، ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، وہ لوگ بچ گئے، ان لوگوں نے حسد نہیں کیا۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ نے سنا، 10 بڑے بڑے علماء تھے یہودیوں میں، ان میں سے ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان کو ایمان کی توفیق ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئے۔ باقی 9 بڑے بڑے جو یہودی عالم تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ علماء اگر مسلمان ہو جاتے تو پھر پرجا، ان کی جو کیا کہتے ہیں فالوورز ہیں، وہ بھی کیا ہو جاتے تھے؟ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 کے 10 یہودی عالم مسلمان ہو جاتے نا، پوری دنیا میں کہیں کوئی ایک بھی یہودی نہ ہوتا، پورے مسلمان ہوتے، لیکن صرف ایک عالم دین کو اسلام کی توفیق ہے۔ باقی کچھ عوام میں سے بھی کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے، لیکن تعداد ان کی بہت تھوڑی تھی۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے کچھ لوگوں کو ایمان کی توفیق ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو ایمان سے خود بھی محروم ہوئے اور دوسروں کو بھی ایمان سے روکتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، یہ تعداد بڑی ہے، یہ جو دوسروں کو ایمان سے روکنے والی جو جماعت ہے یہودیوں کی، یہ بڑی تعداد کی ہے۔
اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے تک بھی ان کی ایک کوشش جاری رہے گی۔ کون سی کوشش؟ کہ ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ جیسے ابلیس نے کیا، میں کل بھی کہا تھا، ابلیس محروم ہو گیا، فوراً اس نے قسم کیا کھائی کہ جس کی وجہ سے میں محروم ہوا جنت سے، میں اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، اسے بھی جہاں میں جاتا ہوں نا وہاں ان کو بھی لے جاؤں گا۔ تو ایسے لوگ ہیں یہ یہودی، پکا معلوم ہے یہ آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، سچا دین ہے، لیکن حسد تھا کہ ہمارے خاندان میں نہیں آیا، اس کے خاندان میں آ گیا، وہاں سے دشمنی شروع ہو گئی، اور ان لوگوں نے دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے، اللہ اتنے جل گئے یہ اندر سے کہ اس زمانے سے لے کر اب یہ جو سب سے پہلے جو فرقہ آیا وہ شیعہ کا فرقہ تھا، عبداللہ بن سبا۔ یہ کون تھا؟ یہ یہودی تھا جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے شیعہ فرقہ کا بانی بن گیا۔ آج بھی دیکھو شیعہ ہے نا، شیعہ سنی بول کر مسلمان دو فرقے سے جانے جاتے ہیں، سنیوں میں پھر کتنے کی فرقے ہیں وہ الگ بات ہے، یہ بڑے فرقے مسلمانوں میں یہ شیعہ سنی۔ تو شیعہ کا بانی کون ہے؟ عبداللہ بن سبا۔ یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہے۔ اور یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کا ناٹک کرتے تھے، میں مسلمان ہوا بولتے تھے۔ آپ دیکھیں گے منافق، جو آپ نے سنا نا، منافق مومن ہے، کافر ہے، اور ایک ہے منافق بول کر بھی، سورہ کا نام ہے ایک منافقون بول کر۔ وہ کیا ہے؟ زبان سے اسلام، دل میں کفر۔ یہ 99.99% پورے یہودیوں میں سے، مشرکوں میں سے زیادہ منافق، زیادہ کیا نہیں کے برابر ہے، جتنے منافق تھے وہ سب کون تھے؟ ہاں یہودیوں میں سے تھے، مشرکوں میں سے بہت کم، نہیں کے برابر۔ تو یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے، مسلمانوں میں گھس کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کافروں کے پاس جو بولتے تھے ہم تو ان کو الو بنائے ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم اصل میں ان کے راز کو لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، آتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانا، سمجھ رہے؟ تو اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک بھی وہ باقاعدہ کوشش میں ہے کہ مسلمان اسلام پر قائم نہ رہیں۔ ہم تو اسلام قبول نہیں کیے، اب جو مسلمان اسلام کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی اسلام پر نہ چلیں، اس لیے وہ لوگ کتنے سارے بڑی بڑی مشنریاں چلاتے ہیں، وہ چھوڑیے، آپ تعجب کریں گے، بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ مدرسے جس میں قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن حدیث کا علم آپ کو بھی نہیں رہے گا، آپ کے پاس کیا، ہمارے علماء میں اتنا نہیں رہے گا جتنا ان کے پاس ہے۔ باقاعدہ عالم میں دین کی شکل میں آ کر کے آپ کے امام بھی بنیں گے مسجد کے، اور آپ کو ایسے ایسے مسئلے بتائیں گے کہ بس پہلے تو تقوی، طہارت، فلاں کی وجہ سے وہ آپ کا دل جیت لیں گے، اس کے بعد آہستہ 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 اپنے سارے جو غلط ان کو پتہ ہے کون سا صحیح کون سا غلط، یہ تو اتنا یہ لوگ آگے ہیں، اتنے آگے ہیں، ہم لوگوں کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہے۔ عرب میں ایسے کتنے مسجدیں ہیں جہاں پر یہودیوں نے امامت کی، مسلمانوں نے یہی سمجھا کہ یہ مسلمان ہی ہے، بعد میں پتہ چلا 15-20 سال کے بعد یہ تو یہودی تھا جو ہماری امامت کر رہا تھا، سمجھ رہے؟ اس لیے ہمیشہ ہمیں کسی بھی عالم دین کو الٹ ٹپ کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، انڈر گراؤنڈ کیا ہے، وہ سب معلوم کر کے کیا کرنا چاہیے۔ چپ کا چپ کس کی تقریر اچھی لگ گئی، کس کی بات اچھی لگ گئی، فوراً ہم نے کیا کر دیا۔ اب مسلمانوں میں یہ نہیں ہے رواج کہ وہ مسجدوں کا ائمہ سے کیا نہیں کرتے، بلکہ گوگل سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے ہی کیا کرنا چاہتے، اپنا گوگل سے مسئلہ حل کرنا چاہتے۔ گوگل میں اکثر و بیشتر جو بھی ویب سائٹ ہیں وہ سب یہودیوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں، کتنے کی اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر یہ لوگ غلط سلط ویب سائٹ چلا رہے ہیں۔ مسلمان کے پاس بنیادی علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتے مسلمان گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی وہ خاموش نہیں ہیں، وہ لوگ باقاعدہ مسلمانوں کے اسلام سے روکنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔
وہ کتنا سپورٹ کرتے قادیانیوں کو، وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں. سوچنا چاہیے نا، قادیوں کو سپورٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قادیانی تو اسلام سے خارج ہے. شیعہ لوگوں کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں اندر اندر، ہم کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. ہم تو ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایران ہمارا ہمدرد ہے. ایران ہمارا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اپنے ہی ہمدرد نہیں ہے، انہیں کیسے ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ہمارا ہمدرد ہمارے اپنے نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنی پڑی ہے. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، یہودیوں میں ایک جماعت وہ ہے جو اسلام سے روکتی ہے دوسروں کو اسے سمجھنے کا. بس کچھ لوگ مسلمانوں میں، یہودیوں میں اکثر و بیشتر وہ خود بھی مسلمان نہیں ہیں، دوسروں کو بھی مسلمان باقی نہیں رکھنا چاہتے ہیں. یہ قرآن کی بات ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، آگے فرمایا جہنم ان کے لیے کافی ہے، جو سعیر ہے جلانے والی. اور کیا کہہ سکتے، آخر کار یہی تو کہنا، انجام یہی تو ہونے والا ہے ان کا. آج تو کچھ بھی کر لیں یہ لوگ، لیکن جائیں گے سیدھا کا جہنم. تو مسلمانوں کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ نہیں جانا چاہتے تو ان کے مکر سے، ان کے فریب سے، ان کے دھوکے سے، ان کے بچھائے ہوئے جال سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ پھنس جاؤ گے تو پھر ان کے جیسا تمہارا بھی حشر ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بری خصلتوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں جیسی عادتیں مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے. حسد نہیں ہونا چاہیے، بغض عداوت نہیں رکھنی چاہیے. سمجھ گئے؟ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، چند فائدے کے خاطر ایمان کو بیچنا نہیں چاہیے جیسے یہودیوں نے بیچا. یہ بری خصلتیں ان کے اندر تھی. ٹھیک ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا انجام بتا رہے. کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، پھر جو لوگ ایمان لائے ان کا انجام کیا ہوگا. اس کو انشاءاللہ کل آپ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.